ایک لفظ ہے نا راضی، آپ راضی ہیں نا، یہ اس لفظ کی اہمیت اگر تمہیں پتہ چل جائے نا، اور تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہستیاں اللہ بادشاہ، اللہ پاک اور اللہ کے یہ جلوے، یہ سارے جلوے ہیں نا اللہ کے، اس کی توحید کے، اس کی کبریائی کے، اس کی بڑائی کے جلوے ہیں، اس کے نور کے جلوے ہیں، یہ سب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنجتن پاک سرکار بادشاہ اور جتنے اللہ کے پیارے ہیں، کلندر پاک سرکار بری امام سلطان باہو بابا فرید، جی جلوے ہیں نا اس کے نور، اس کے نور کے جلوے، جی تم صرف اس پر کبھی سوچنا اور بار بار سوچنا، تنہائیوں میں سوچنا، کہ بند کر کے سوچنا، اس میں ذات اللہ کو اپنی آنکھوں میں تصور کر لینا، اور پھر سوچنا کہ صرف ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے بعد دنیا اور آخرت میں کون سی ایسی منزل ہے جو مشکل ہے ہمارے لیے، اور یہ سب کب ملے گا تمہیں؟ یہ سارا کچھ کب ملے گا تمہیں؟ جب تمہارا شیخ، تمہارا مرشد، تمہارا روحانی باپ تم سے راضی ہوگا، تم سے خوش ہوگا، جی کیونکہ تمہارے دل کے تار شیخ کے دل سے آ کے جڑتے ہیں، اور اس کے دل کے تار جانے کہاں کہاں جڑے ہوئے ہیں، نوری نیٹ ورک ہے۔ تم اگر اپنے من میں یہ سوچو اور غفلت اختیار کرو، غافل ہو جاؤ، ہے جی یہ نہیں ہم خود اللہ سے بات کر لیں گے، ہم عقل اسلام کو بھی راضی کر لیں گے، کر سکتے ہو، اللہ کو بھی وہ رب العالمین ہے، عقل اسلام رحمت للعالمین ہے، اور میرے سرکار سیدنا گور شاہی بنین و انسان عالم انسانیت کے لیے آئے، لیکن کر کے دیکھو، ٹرائی کر کے دیکھو، شیخ کے لیے نفرت، حقارت، تحقیر، اس کی تضحیق بار بار کی ہو، تم نے بار بار کی ہو، اس کے منع کرنے اور سمجھانے کے باوجود عزت محبت سے سمجھایا ہو اس نے کہ دیکھو یہاں پر یہ ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے باوجود تم اس کی تصدیق کرو، اس کی تحقیر کرو، زبان سے نہیں، زبان سے تو کیا بات ہے انور شاہ صاحب، زبان سے نہیں، پریکٹیکل عمل سے کیا ہوگا؟ پھر اللہ راضی ہو جائے گا، آخر اسلام راضی ہو جائیں گے؟ یہ مقدر میں لکھے جاتے ہیں نا کہ یہ اتنے لوگ ہیں جو ہم نے انور شاہ کے مقدر میں لکھ دیے، ان سب کو اللہ کے ذکر کا اذن یہاں سے ملے گا، اور یہیں سے ان کو فیض ملے گا۔ جتنا ہم اپنے قلب یا اپنے لطائف کا نور تقسیم کر دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ اللہ پاک ہمیں عطا کر دیتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ پاک عطا کر دیتا ہے۔ عقل اسلام بھی شفقت فرماتے ہیں، سرکار کی تو شان بات، کیونکہ ہمارا تو تعلق، ہماری نسبت تو سرکار ہے نا، وہاں سے بھی ہوتا ہے، وہاں سے بھی ہوتا ہے، اور وعدہ بھی ہے نا قرآن میں کہ پھر تجھے میری طرف سے نور ملے گا۔ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ پھر بھی نہ مانیں، پھر بھی وہی سب کچھ کریں، تو ایک دن ایسا آئے گا، ضرور آئے گا ایک دن، ہم بیزار ہو جائیں گے، پھر ہوازار ہو جائیں گے، پھر ہم ہوازار ہو جائیں گے، پھر ہم یہ کہنے لگیں گے کہ یار مرضی آپ لوگوں کی مرضی ہے، آنا ہے تو آ جائیں، نہیں آنا تو آپ کی مرضی، آپ کی مرضی۔ ہم 2 سال 2.5 سال 3 سال زبیر کے ساتھ کتنی محنت کی، کیسی جان لگائی،
اور آخر میں وہ دغا دے کے چلا گیا. آخر میں جو سمجھاتے کہ یہ نفس ہے، نفس، اس کے حربوں اور حملوں سے ہوشیار رہنا، نظر میں رہو گے، آتے رہو گے، شامل ہوتے رہو گے، محفل میں محفوظ رہو گے. جیسے ہی تم نے گیپ کرنا شروع کیا، غائب ہونا 2 دن 4 دن 6 دن، کیا حال ہے وقاص کا؟ بہت برا حال ہے. کیا حال ہے عبد المالک کا؟ وہ بھی در بدر ہوئے. اور بھی شمار. زبیر کا کیا حال ہے؟ سمیر کا کیا حال ہے؟ متین کا کیا حال ہے؟ فہیم کا کیا حال ہے؟ عظیم کا کیا حال ہے؟ نہیں شاہ صاحب ہمیں اس طرح سے لتاڑ کے رکھ دیتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہوگا پیارے. یہاں تو شاہ صاحب کو ملازم تو نہیں رکھا تم نے، تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے شاہ صاحب کو کہ شاہ صاحب تم سے معاوضہ لیتے ہیں. شاہ صاحب تمہارے ساتھ محنت کریں، تمہیں سکھائیں، اپنا ذاتی نور اپنے دل، اپنے کلیجے میں سے، اپنے قلب میں سے نکال کے تمہارے اندر منتقل کریں، اور تم انور شاہ کو ٹھوکروں میں اڑا دو ایک دن. جی بے عزت کرو اسے، تصدیق کرو اس کی، عمل سے، زبان سے نہیں، عمل سے کر کے دکھاؤ کہ تیری حیثیت یہ ہے. کیا کرے گا انور شاہ پھر؟ جبکہ سب بے شمار ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ میں اندر میرے کچھ بھی نہیں ہے، جل چکا ہوں میں، جھلس گیا ہے میرا اندر، میرا باطن، میرے لطائف، میری جھلس گئی ہیں. اس قدر نور گرا ہے مجھ پر. جو گواہ ہیں نا، جو عینی شاہد ہیں، جو عینی شاہد، جس میں سے 2-3 یہ میرے سامنے، یہ عینی شاہد ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تو 4 دن تک نہ میں کھانا کھا سکا تھا، نہ میں اپنے بستر سے اٹھ سکا تھا، مدہوش پڑا تھا. یہ سب قسم کھا کر بتائیں گے یہ بات کہ ہاں وہ نظارہ، وہ وقت ہم نے دیکھا ہے شاہ صاحب، کہ 4 دن تک شاہ صاحب کو ہوش حواس نہیں تھا. پانی بھی ہم دے دیتے آدھا گلاس تو یہ پی لیا کرتے تھے، ورنہ پانی بھی نہیں مانگتے تھے. اس طرح مدہوش پڑے ہوئے تھے 4 دن 4 راتوں تک. کون سی ایسی چیز ہے دنیا میں جو 4 دن اور 4 راتیں آدمی کو ایسا مدہوش لٹا دے، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہ، بھوک لگے اسے، نہ پیاس لگے اسے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک نظر ہے، وہ ایک نظر ہے اللہ کریم کی، اللہ بادشاہ کی، اللہ پاک کی وہ محبت کی ایک نظر ہے، شفقت کی وہ ایک ممتا کی وہ ایک نظر ہے. ڈالتا ہے تو اڑا کے رکھ دیتا ہے، سب جل جاتا ہے، جھلس جاتا ہے حب الہی اور عشق الہی میں. اور بہت مرتبہ گزروں میں ان مراحل سے گزارا ہے مجھے میرے سرکار نے. جب آج اس قابل بنا کے بیٹھا ہوں مسند پر، دنیا سے پوری للکار کے بات کر رہا ہوں. یہاں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے سرکار کا نام لے سکیں. سرکار کا نام لے، تصویریں لگا کے بیٹھنا اور بات کرنا لائیو. کہاں سے آیا یہ سب؟ کہاں سے آیا؟ اللہ کا نور جب تیرے سینے میں آتا ہے نا، اس نور کے ساتھ ایک یقین آتا ہے تیرے اندر، ایک یقین آتا ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں اس سے بڑا مددگار تیرا، کوئی نہیں اس سے زیادہ چاہنے والا، کوئی نہیں اس سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا، کوئی نہیں اس سے زیادہ تجھ پر اپنی ممتا نشاور کرنے والا. وہ صرف ایک ہے، بے شک اللہ جل جلالہ. اگر اس کا دل کسی پر آ جائے، وہ کسی کو اپنا بنا لے، وہ کسی کو اپنا بنا لے. ایسے تو وہ بناتا نہیں ہے کسی کو اپنا، ہے جی، ایسے تو وہ کسی کو بناتا نہیں ہے. بڑا مشکل پروسیس ہے. جان نکل جاتی ہے، جان جوخم میں ڈالنی پڑتی ہے، بار بار جینا اور مرنا پڑتا ہے.
جب جا کے یہ مراتب حاصل ہوتے ہیں، جب جا کے یہ قرب الہی حاصل ہوتا ہے، جب جا کے یہ قرب مصطفیٰ سرکار سیدنا گور شاہی پنجتن پاک ان سب کا قرب حاصل ہوتا ہے. تم لوگ مجھے ایسے اڑا دیتے ہو، اس کان سے سنتے ہو، اس کان سے نکال دیتے ہو، ہیں جی. چلو یار، اللہ راضی ہو جی، آپ سب سے اللہ راضی ہو.